دھرتی پہ خزاں اتری ہوئی تھی، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، سبزہ گہرا خشک لگ رہا تھا، ہر شے رنگ بدل رہی تھی۔ ایک رنگ اس کا بھی تھا، سفیدی میں گھلتا، سیاہی میں بدلتا، نفرت سے الجھتا، رشتوں میں بھٹکتا، اس کا اپنا رنگ۔ رشتہ خون کا تھا، مگر خون سے زیادہ اہم دادا کے لیے عزت اور وقار تھا۔ دولت اور اسٹیٹس تھا، شہرت اور ایک نیک نامی تھی۔ وہ ہر کام باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے اور ہر چال میں اپنی مصلحت کو مقدم رکھتے تھے۔ جمیلہ داؤد کے جانے کے تیسرے دن انہوں نے اس کا داخلہ بورڈنگ اسکول میں کروا دیا تھا۔ معاملات پہلے سے طے تھے، سر انجام اب دیے جا رہے تھے۔ جمیلہ کی جدائی، پھر اجنبی جگہ، اجنبی ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے ہرگز آسان نہ تھا۔ وہ نفسیاتی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پڑھائی میں اس کی کارکردگی صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلوز سے بات نہیں کرتا تھا، اپنے ٹیچرز کو جواب نہیں دیتا تھا۔ کئی بار ہیڈ آفس میں اس کی حاضری ہو چکی تھی، کئی بار اس کے گھر رابطہ کیا جا چکا تھا۔ پرنسپل یقیناً اعظم شیرازی کے جاننے والے تھے۔ وہ اس کے سامنے ہی کال کرتے، بات کرتے، مسئلہ بتاتے، کچھ سنتے، کچھ سمجھتے اور فون بند کرتے ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیتے۔ اور پھر وہی روٹین، وہی اذیت، وہی گھٹن، وہی خوف اور وحشت بھرا احساس۔ وہ سنبھل جائے گا، یہ سب کا خیال تھا۔ وہ سنبھل نہیں رہا تھا، یہ ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اندر ہی اندر گھٹتے مرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا، وہ شیرازی مینشن اب کبھی نہیں جائے گا، چھٹیوں میں بھی نہیں۔ زندگی ایسی ہے تو پھر ایسی ہی صحیح۔ وہ بھی جیسے ضد پر اتر آیا تھا۔ اتوار کی ایک صبح آغا علی آیا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر مصطفیٰ بھی تھے۔ پھر پورے 3 ہفتوں کے بعد وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ معمول کے برعکس اس نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی، نہ ہاتھ ملایا، نہ اٹھ کر ان کے گلے لگا۔ ایک فاصلہ قائم رکھے وہ فاصلے پر ہی کھڑا رہا تھا۔ وہ سرسبز لان میں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے اسکول کی عمارت اور ہرے بھرے درختوں سے گھرے کھیل کے میدان تھے۔ بچے کھیلتے کودتے پھر رہے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہی لیا دیا سا انداز کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ کیا میں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں۔ اپنے سویٹر کی جیبوں میں اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے وہ جھک کر اسے بغور دیکھنے لگے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ رنگت زرد تھی، ہونٹ خشک اور بے رنگ تھے۔ یقیناً وہ کئی دنوں تک بیمار رہا تھا۔ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں فارس، انہوں نے یاد دلایا۔ ہماری دوستی اب ختم۔ دوستی ختم؟ ڈاکٹر مصطفیٰ کو صدمہ پہنچا۔ ہم نے تو اتنے وعدے کیے تھے یار، فرینڈز فار ایور ہیں ہم۔ بھویں سکیڑے وہ ذرا سی خفگی کے ساتھ کہیں اور دیکھنے لگا، گویا دوستی بغیر کسی وجہ کے ختم کی جا رہی تھی۔ مگر وجہ تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سمجھ چکے تھے کہ وجہ کیا تھی۔ وہ کیوں اس انداز سے بات کر رہا تھا، کیوں ایک فاصلہ سا برقرار رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس خوف کو محسوس کر سکتے تھے جو کم عمری میں اس کے اندر جڑ پکڑ رہا تھا۔ کھو دینے کا احساس، تنہا رہ جانے کا خدشہ، بچھڑ جانے کا غم۔ انہیں دکھ ہوا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے اسے الجھاتے رہے، کسی بات پر خود ہنس پڑتے، کسی بات پر ہنسانے کی کوشش کرتے، مگر وہ سدا کا ضدی، رخ موڑے بس انہیں خفگی دکھاتا رہا۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی؟ جانے سے پہلے انہوں نے کہا، میں گھر نہیں آؤں گا۔ اس نے بھی واضح کر دیا، تم نہ آؤ بھائی، ہم تو آتے رہیں گے۔ وہ کہہ کر گئے اور اپنی بات پر بھی قائم رہے۔ ہر ویکینڈ پر وہ آغا علی کے ہمراہ اس سے ملنے آ جاتے۔ 15-20 منٹ وہ بحث کرتے ہوئے اسے غصہ دلاتے رہتے۔ جو دوستی اس نے اس 6.5 سال کی عمر میں ایک 60 سالہ بوڑھے سے کی تھی، وہ کسی بھی صورت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ بولتے رہتے اور وہ سنتا رہتا، کبھی لڑ پڑتا، کبھی رونے لگتا، کبھی غصہ دکھاتا اور کبھی ان کے بازوؤں میں سمٹ جاتا۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے مکمل بھر جاتیں، ناک گال سرخ ہونے لگتے۔ وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہوں گی۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتا، وہ مجھے بھول چکی ہیں۔ جو پیار کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں مجھ سے پیار نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تمہیں ان کی مجبوری سمجھنا چاہیے بیٹا۔ وہ حماد کی ممی ہے، صرف اور صرف حماد کی ممی۔
ذہن میں صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ اگر وہ اس کی ممی ہوتی تو اس کے پاس ہوتی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ گہری سانس لے کر رہ جاتے۔ انہوں نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح جمیلہ داؤد سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک وہ سمجھ گیا تھا، سنبھل بھی گیا تھا، مگر جمیلہ داؤد کے جانے سے جو خلا اس کی زندگی میں پیدا ہوا وہ کسی صورت نہ پورا ہو سکا۔ ذہن بھٹکانے کے لیے ایک مصروفیت درکار تھی۔ اس نے خود کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف کر لیا۔ وہ پڑھائی میں پہلے صرف اچھا تھا مگر اب ٹاپ کرنے لگا۔ ہر مقابلے میں اس کی پہلی پوزیشن ہوتی تھی۔ گھڑ سواری، سوئمنگ، ہاکی، والی بال، ٹینس، غرض وہ ہر طرح کے کھیلوں میں حصہ لینے لگا تھا۔ وہ زندگی کو محسوس کرتا تھا یا نہیں، مگر وہ زندگی کی طرف واپس پلٹ ضرور گیا تھا، اور ان تمام تر مثبت تبدیلیوں میں کا سہرا ڈاکٹر مصطفیٰ کے سر جاتا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ ایسا نہ ہوتا، اس کی شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ، اتنی لگن اور محنت کے رنگ نہ ہوتے، وہ خود ترسی کا شکار ہو کر کب کا اپنے ٹریک سے بھٹک چکا ہوتا۔ اس کی ہر کامیابی پر ڈاکٹر مصطفیٰ بے انتہا خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی ٹرافیز کو چھو کر دیکھتے، اسنادی سرٹیفکیٹس ہاتھوں میں لے کر محسوس کرتے، ایلبم کے صفحے پلٹتے جاتے، جو نئی تصاویر کھینچی گئی ہوتی ان میں سے کوئی ایک اپنے پاس رکھ لیتے۔ اپنی چھوٹی بڑی ہر بات ان سے شیئر کرنے والا فارس وجدان کبھی بھی انہیں اپنی کامیابیوں سے ملنے والی اذیت سے آگاہی نہیں دے سکا تھا۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا اسے ٹرافیز سے لگتے ہوئے انگاروں جیسی لگتی ہیں، اور جب وہ انہیں ہاتھوں میں لیتا ہے تو اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ جب اسکول کی انتظامیہ اس پر فخر کرتے ہوئے اسناد سے نوازتی ہیں تو اس پر لکھا آدھا ادھورا نام اسے گال پر تھپڑ کی طرح لگتا ہے۔ جب اسے ایک یتیم کے طور پر پیش کر کے اس کی محنت اور لگن کو سراہا جاتا ہے تو وہ دھول مٹی خاک ہو کر شیرازی خاندان کے قدموں میں کیسے بکھر جاتا ہے۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا، کبھی نہیں۔ ایک جنگ خود اپنی ذات سے تھی تو دوسری جنگ اسے اعظم شیرازی سے لڑنی پڑی تھی۔ وہ ہوس اپنے فیصلوں پر متمکن تھے، کبھی کبھار ملنے آ جاتے تو اتنے سخت لفظوں میں اور اس قدر حقارت سے بات کرتے کہ وہ زمین کی تہوں میں اتر کر رہ جاتا۔ اسے ہر عنایت ایک خیرات اور ایک مہربانی اور ایک بھیک لگتی۔ آرزو جہانگیر کا ذکر ہر ملاقات کی بنیاد ہوتا تھا۔ وہ اس کے حالیہ دور کے اسکینڈلز انگلیوں پر گنواتے، اس کے کارنامے ایک ایک کر کے سنائے جاتے۔ کبھی کسی سیاست دان کے ساتھ افیئر ہے تو کبھی کسی بڑی کاروباری شخصیت کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ آج کل وہ تیسری شادی کی تیاریوں میں تھی۔ کئی بار اس کے یورپ، اٹلی اور فرانس میں مختصر مغربی کپڑوں میں گھومنے پھرنے کی تصاویر دکھاتے ہوئے وہ اسے جتا چکے تھے کہ یہ عورت اس کی ماں ہے اور اس جیسی عورت کا بیٹا ہونا ہی اس کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بار بھی ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے تھے، ان کے تاثرات کو نہیں جانتے تھے۔ وہ ان کی ہر بات خاموشی سن کر اٹھ جاتا۔ بند کمرے میں اس کی نظریں کافی دیر تک جھکی رہتی، لب بیچے رہتے اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی گال پر پھسلنے لگتی۔ اعظم شیرازی اسے اپنے رُعب میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اتنا کمزور ہو کر شیرازی خاندان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر سکے۔ اسے اپنا آپ کمتر لگے، اسے اپنی پہچان سے نفرت ہو، مگر وہ ان کے خوف یا رعب میں آنے کے بجائے نفرت اور انتقام کے شعلوں میں لپٹ جاتا تھا۔ وہ انہیں ویسے ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جیسی وہ اسے دیتے تھے۔ وہ بھی انہیں توڑنا چاہتا تھا، ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ۔ وہ بھی ان سے رشتے چھیننا چاہتا تھا، ان کو تنہا کرنا چاہتا تھا۔ جس دن تم نے میرے پوتے سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تاریخ 5 نومبر تھی۔ اس کی 14ویں سالگرہ کا دن تھا۔ یہ دن اسے کوئی خوشی نہیں دیتا تھا، مگر اس دن اعظم شیرازی کے یہ الفاظ اسے بہت بڑا غم دے گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ساکت اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ حیرت دھمکی کی نہیں تھی، حیرت اس امر کی تھی کہ وہ اسے زندہ سمجھتے تھے۔ کیا وہ اتنا زندہ تھا کہ اسے یہ دھمکی دی جاتی؟ پہلے آپ کنفرم کر لیں آپ کس سے ملنے آئے ہیں، فارس ہارون سے یا فارس وجدان سے؟ ضبط کر کے اس نے غصے کے شدید عالم میں پوچھا تھا۔ ہوا کے زور سے پردے لہرا اٹھے، کھڑکیوں کے پٹ ہلے، باہر کہیں آہٹ بھی ہوئی، بچوں کا شور معدوم ہونے لگا۔
آغا علی اور گارڈز بھی ادم ہو گئے۔ تاریکی میں روشنی یا تو اس کے سر پر تھی یا پھر اعظم شیرازی کے وجود پر، جو ایک شان سے صوفے پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ شان اور تمکنت، رعب اور دبدبہ، وہ آنکھوں کی سختی، پتھریلے تاثرات، اس ایک سوال سے ہوا ہوئے تھے۔ وہ سوال نہیں، سلگتا ہوا ایک انگارہ تھا جو کئی حقیقتیں آشکار کرتا، جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ اعظم شیرازی کی پتھریلی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں اور وہ مٹھیاں بھیجے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میرا صرف ایک ہی پوتا ہے، حماد شیرازی، میں کسی فارس ہارون کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، والیٹ سے کچھ رقم نکال کر میز پر اچھالی، شال درست کرتے اپنے گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گئے، اور وہ آنکھوں میں کرب لیے کتنی ہی دیر تک فرش پہ بکھرے نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ یہ اس کی اوقات تھی، وہ اسے یہی اوقات دکھانے آتے تھے۔ وہ دھول، خاک، مٹی تھا، اس کی جگہ قدموں میں تھی، یا شاید قدموں سے بھی نیچے۔ پیسے اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری تھا، اور وہ ہمیشہ اسے جھکا کے رکھنا چاہتے تھے۔ آغا علی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا، تسلی کے دو بول ہی صحیح، مگر وہ خود ملازم تھا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، کس بات کی تسلی دے سکتا تھا؟ سر جھکائے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے تک فارس سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس کے منجمد وجود پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ پہلے آنکھیں نم ہوئیں، پھر گال تر ہوئے۔ وہ سسکتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھک گیا، روتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر گیا۔ نفرت کیا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں جانتا تھا، نفرت کیسی ہوتی ہے وہ اب جان گیا۔ جمیلہ داؤد کی محبت ایک ڈھال تھی، اعظم شیرازی کی نفرت کی ایک آگ۔ جب تک ڈھال تھی وہ آگ سے محفوظ رہا تھا، اور جب ڈھال نہیں رہی تھی تو وہ راکھ ہونے لگا تھا۔ مطلع ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، رمجم برستی بارش کا نظارہ کرتا۔ وہ کھڑکی کے سامنے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کی 2 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ آغا علی اسے لینے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جواب میں انکار ہی تھا، مگر وہ اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے، سر جھکا کر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے آغا علی نے اس پر واضح کر دیا کہ اب وہ انکار کی گنجائش نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ فارس مزید بحث کرے گا یا پھر پچھلی بار کی طرح ہاسٹل کی بلڈنگ میں کہیں چھپ جانا چاہے گا، مگر وہ اسٹول سے اتر کر الماری تک گیا اور بہت خاموشی سے بیگ میں کپڑے رکھنے لگا۔ آغا علی حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ سامان پیک کر کے وہ اسی خاموشی کے ساتھ آغا علی کے ہمراہ باہر آ گیا۔ چھتری کے سائے میں وہ سیاہ جیپ کی طرف جا ہی رہا تھا جب سرخ رنگ کی کار سڑک کے اس پار رک گئی تھی۔ گاڑی ڈاکٹر مصطفیٰ کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو اس نے آغا علی سے بیگ پیک لے لیا۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ گہرا سانس لے کر آغا علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس پہنچا تو وہ اسے تشویش سے دیکھ کر رہ گئے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ ہاتھ بھی گرم تھے۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سمجھ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ گھر جانا چاہتا تھا اور وہ یہ بھی جان گئے تھے۔ چلیں، انہوں نے کہا۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ رک گیا۔ 2 پونیوں والا سر کسی کتاب پر جھکا ہوا تھا، یکسوئی سے کچھ لکھا جا رہا تھا۔ وہ مڑ کر پچھلے نشست کی طرف گیا، دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی دھڑام سے بند کیا۔ بیگ پیک قدموں میں رکھ کر نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی تھوڑی تک کھینچ کر اس نے چہرہ بھی پوشیدہ کر لیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ 2 پونیوں والی کو خیال آیا کہ بابا اگر یہ ہیں تو پھر پیچھے کون ہے؟ ڈرائنگ بک، پینسل، کلر اور زرد رنگ کی ٹیوٹی چھوڑ چھاڑ وہ گھٹنوں کے بل نشست کی بیک سائڈ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی لڑکا دنیا جہان سے خفا پشت گاہ کی طرف رخ کیے لیٹے ہوئے تھا۔ کا اسٹفڈ زرافہ جسے وہ نیا خرید کر لائی تھی، وہ اس کے سر کے نیچے تکیے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی ہے فارس؟ گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ مین روڈ پر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا۔ وہ خاموش پڑا رہا۔ انہوں نے گاڑی روک کر لحاف نکال کر اس پر ڈالا، تب بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔
نشست کے ساتھ لگی وہ کبھی حیرت سے اپنے نانا کو دیکھتی اور کبھی اسے۔ گاڑی اپنے سفر پر گامزن ہوئی تو فارس کو نیند آ گئی، تاہم وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھا۔ کبھی آوازیں اس کے لیے واضح ہو جاتیں اور کبھی مبہم ہو کر بالکل معدوم۔ یہ کب اٹھے گا بابا؟ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے رہنے کے بعد دو پونیوں والیوں نے تھک کر پوچھا تھا۔